بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ کی دنیا کے اندر اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے، جو ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا، اور میں 20 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہوں، تو جو 10 سال تھے، 10 سال سے بھی زیادہ، کوئی 14-15 سال تھے جس میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے، اور بہت انتشار ہوتا تھا کرکٹ گراؤنڈوں پہ، کیونکہ جب ٹیم دوسرے ملک میں جا کے ہارتی تھی وہ کہتی تھی جی ان کے امپائروں نے ہمیں ہرا دیا، اور کئی دفعہ یہ ٹھیک ہوتا تھا کہ اپنے امپائر اپنی ٹیم کی مدد کرتے تھے۔ تو مجھے فخر ہے کہ میں وہ کپتان تھا جس نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ امپائر ایک تیسرے ملک کے ہونے چاہیے جو نیوٹرل ہوں، تاکہ جو جیتے اور ہارے وہ ہار مان جائے، یہ نہ کہے کہ جی دوسروں کے امپائروں نے مجھے ہرا دیا۔ اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ کرکٹ کی تاریخ کے اندر ہم نیوٹرل امپائر 1986 میں لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر آ گئے، اور آج جو آپ کرکٹ میچز پہ گراؤنڈوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا انتشار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو فیصلے منصفانہ لگتے ہیں کیونکہ اب ان کو یہ نہیں لگتا کہ اپنے ملک کے امپائر اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں پاکستان پہ۔ دیکھیں، میں نے جب تحریک انصاف شروع کی تھی 27 سال پہلے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ساری دنیا میں پھرا، اور کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں نے دیکھی، اور خاص طور پہ برطانیہ کا نظام، کیونکہ میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھا سال ادھر آدھا سال ادھر، اور یونیورسٹی بھی ادھر گیا تھا، وہ میں جتنا میں نظام سمجھتا گیا، میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ جو حضرت علی کا ایک رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا، میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ ہمارا نظام میں جب تک انصاف نہیں ہوگا، ہم وہ جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ایک عظیم مثالی اسلامی ریاست بنانی تھی، ہم نے فلاحی ریاست، اور وہ جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پہ رکھی تھی، عدل اور انصاف پہ، ہم وہ بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم انصاف نہ لے کے آئے ملک۔ اور یہ جدوجہد رہی ہے 27 سال سے، 3.5 سال گورنمنٹ میں بھی بیٹھ کے پوری کوشش کی کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں، لیکن ایک آرمی چیف کے پاس ویٹو پاور تھی، اس نے نہیں مانا، اس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ کرپشن کو یعنی ناانصافی کو برا نہیں سمجھتا تھا۔ اب دیکھیں، ابھی جو حالات ہیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں اپنا کیس رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ 12 مئی سے ہم یہ جو جج دلاور ہے اس کے خلاف ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے انصاف نہیں ملے گا۔ جس طرح اس نے فرد جرم میرے پہ لگا دیا، میرے سنے بغیر، اور وہ بھی آ کے جب مجھے غیر قانونی طور پہ پکڑا ہوا تھا انہوں نے جیل میں، تو اس نے وہاں آ کے عدالت لگا دی، نہ میرے وکیل کو پتا نہ مجھے پتا، اور وہاں آ کے فرد جرم لگا دیا۔ تو ہمیں تب سے پتہ چل گیا کہ یہاں انصاف نہیں ہمیں ملے گا۔ ہم نے اپلیکیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمارا ٹرانسفر کیا جائے، ہم کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی سب سے زیادہ، جب 9 مئی کو مجھے جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو مجھے اغوا کیا، اس نے ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ تو ہمیں تو وہاں بھی بڑے گلے شکوے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے جو الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے تھے، ہمارے جو وکیل انور منصور، وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں ہمیں انصاف ہی نہیں مل رہا۔ اور جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کے اکٹھے سنے جائیں، سارے جو باقی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، اکٹھے سنے جائیں کہ فنڈنگ کدھر سے آتی ہے، ان کے کیس سنے نہ جائیں۔ یہ عامر فاروق کے پاس لگے ہوئے تھے، ہمیں بڑا اعتراض تھا۔ پھر اعظم سواتی، انہوں نے تو باقاعدہ لیٹر دیکھا کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا۔ اور پھر جب وہ ہوا، پھر اس سے پہلے ٹیرین کیس،
جو 3 ممبر بینچ نے، جب 2 ممبرز نے کہہ دیا کہ وہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، جسٹس صاحب نے وہ کیس لے کے بیٹھ گئے. تو ہم نے پھر دونوں کی طرف، ہم نے دونوں ججز کا کہا کہ یہ ہمیں ان امپائرز پہ اعتماد نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے ریکوزل کا کہا. اب آج کیا ہوتا ہے؟ آج جو سپریم کورٹ میں ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا، پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں انصاف نہیں ملنا تھا، ہم سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں، وہ سب اکٹھی سنی جائیں. اب آج اکٹھی سنی نہیں گئی پٹیشنز. جو ہماری پٹیشن تھی ٹرانسفر کی، ہماری ریکوزل کی، ہم نے کہا کہ جسٹس عامر کو ہماری نہیں سننی چاہیے ہماری پٹیشنز، وہ بھی ڈسمس ہو گئی، وہ اگنور ہو گئی. جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیئر ٹرائل، اور اب تو میں خیر وکیل ہی بن گیا ہوں کہ آرٹیکل کا آئین کا 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں. اور وہ گواہ ڈال دیے آگے، اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہمایوں دلاور ہماری فائنل آرگیومنٹ سن سکے. اب ہماری فائنل آرگیومنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہی نہیں پیش ہوا ہے؟ یہ فیئر ٹرائل کیسے ہوتا ہے؟ آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. تو نہ وہ ٹرانسفر کیا ہمایوں، نہ اس کا سنا ہمایوں کا دلاور کا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے، نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب اکٹھی پٹیشن سنی جائے، نہ انہوں نے وہ سنا. 7 پٹیشنز تھیں، ان میں سے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی یا ڈسمس کر دی، اور جو اصل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں. اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل دلاور کو، کہ جج دلاور کو، کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے، آرگیومنٹس پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہوں. اب وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیے. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، فیصلہ جو بھی آ جائے گا ڈسکوالیفائی کر دیں گے. کیا میں مطمئن ہوں گا؟ کیا یہ قوم مان جائے گی اس فیصلے کو؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ 200 تقریباً کیسز ہیں. مقصد صرف ایک ہے، کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے. 9 مئی جب بھی انشاءاللہ کسی دن اس ملک میں آزادانہ تحقیقات ہوں گی، 9 مئی پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سائڈ فیصلہ کر لیتی ہے، گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی تحریک انصاف اس کے اندر گلٹی ہے، ہم قصوروار ہیں، اور ہمارا موقف ہی نہیں سامنے رکھا جا رہا. ہمیشہ جج دونوں سائڈ سن کے فیصلہ کرتا ہے. تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرف جا رہا ہے، وہ جو انہوں نے 9 مئی کے بعد جو کیا، سارے ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. وہ چلتا آ رہا ہے، ابھی بھی کریک ڈاؤن آ رہا ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کو ختم کیا جائے. اب جو بھی یہ کر رہے ہیں کریک ڈاؤن، سارے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے؟ ذرا بازاروں میں نکل کے دیکھیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، پوچھیں تو صحیح لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کے لیے ڈالیں گے. جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی ہمارا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی. تو پارٹی کی اس وقت 70 سے 80% اس وقت پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، یعنی لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو جو ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ 70 سے 80% لوگوں کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور کوئی نظام لینا چاہتے ہیں. کیا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور میں ایک وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا جینا مرنا یہاں ہے، جو باہر نہیں جانے لگا، جس کے پاس کوئی پیسے بینکوں میں باہر نہیں پڑے ہوئے، کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، جو تھی بیچ کے پاکستان آ گیا ہے، وہ پاکستانی آج کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سوچیں کہ ہم یہ ملک سے کیا کر رہے ہیں. ایک جماعت اور ایک لیڈر کو باہر کرتے کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کو. اور جو بھی یہ پلان بن رہے ہیں کہ اس کے کوئی ملک چل جائے گا ڈنڈے کے زور سے، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے، ایک پولیس اسٹیٹ بنا کے، ان کو دنیا کی تاریخ کا کوئی تاریخ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے.
آپ یہ دیکھیں، میں یہ اپنی قوم کو صرف آپ کو ایک قسم کا تاریخ کا لیسن بھی دینا چاہتا ہوں، ہر اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ہو گیا، آدھا چلا گیا جمہوریت کی طرف، آدھا چلا گیا یہ پولیس اسٹیٹ بن گیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف. آدھے میں انہوں نے ان کو بند کر کے کنٹرول کیا لوگوں کو، ان کی آزادی رائے ختم کی، حقیقی جمہوریت ختم کر دی، حقیقی آزادی ختم کر دی. آدھی آزاد ہو گیا. ساری دنیا کے سامنے 50 سال کے بعد نتیجہ آ گیا. جو آزاد تھے وہ خوشحال ہو گئے. وہ آج بھی وہ جو جن ملکوں کے اندر جو وہی یورپین تھے جدھر آزادی نہیں تھی، آج بھی وہ پیچھے ہیں ابھی تک. حالانکہ وہ وہاں جمہوریت بھی آ گئی کئی ملکوں میں، لیکن ابھی بھی وہ پیچھے ہیں. ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی ایک وہی جرمن لوگ تھے. جدھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی، یعنی ان کو اسی طرح کی جو ہمیں جس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہاں غربت آ گئی. مقابلہ اس کا ویسٹ جرمنی میں جو خوشحال ترین دنیا کی طاقتور ملک بن گیا معاشی طور پہ. تو یہ تو ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا میں وہی ڈکٹیٹرشپ، آزادی رائے بند، آزادی ختم. آج نارتھ کوریا کو دیکھیں، اور جو حقیقی آزادی ساؤتھ کوریا میں تھی، وہ دنیا کا خوشحال ترین ملک بن گیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم اپنے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم یہ جو ایک عوام کو ان کا جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا، آزادی رائے، ایک منتخب کرے عوام اپنی کون سی گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں. وہ جو آزاد ملک ہوتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں. ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، اور ہم ایک خوف کی فضا ایسی بنائی ہوئی ہے. یہاں جو طاقت میں ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ظلم کریں گے لوگ ڈر جائیں گے. تو ڈر کیا جائیں گے؟ غلام بن جائیں گے، یعنی خوف کے غلام بن جائیں گے، ظلم کے سامنے جھک جائیں گے. جو میں بار بار مثال دیتا ہوں، جو یزید نے کیا کوفہ کے لوگوں سے، اپنا گورنر بٹھایا، اس نے ان کو ظلم کر کے ان کو سیم کے وہ لوگ بنا دیے جو جانوروں کے اوپر یعنی جانوروں کے لیول پہ پہنچ گئے. تو آج ہم وہی کر رہے ہیں پاکستان سے. مجھے آج ابھی میں وکیلوں سے مل رہا تھا، انہوں نے مجھے خبر دی کہ جو ہمارے سینئر لوگ جیلوں میں، ایک تو وہ ہیں جو کہ ہمارے کارکن جیلوں میں برے حالات میں ہیں، لیکن وہ جوان ہیں، تکڑے ہیں. لیکن جو سینئر لوگ ہیں، انہوں نے مجھے رپورٹ دی. ڈاکٹر یاسمین کتنی دفعہ بیمار ہوئی ہیں، تقریباً 75 سال کی ہیں. محمود رشید، وہ 70 سال سے اوپر ہے، ان کو ہارٹ پرابلم ہے، وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، بیمار ہوئے کتنی دفعہ. اعجاز چودھری تقریباً 10 kg اپنا وزن لوز کر بیٹھے، ڈائبیٹک ہیں. عالیہ حمزہ بڑی بری طرح بیمار رہی، ابھی وکیل نے بتایا کہ اس باری ملے وہ تھوڑی ٹھیک تھی. تو میں عمر چیمہ کے حالات بتائے، وہ ویٹ لوز کر بیٹھا ہے، اس کی بیوی عدالت میں گئی، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو. اور علی امین، ہمارے پختونخوا کے پریزیڈنٹ، ان کے گھر میں 6 گھنٹے پولیس گھس گئی، کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھی. سارا اس کا گھر اجاڑا، چیزیں توڑی. 80 سال کے ان کے والد تھے، ان سے بدتمیزی کی، دھکے دیے، گاڑیاں اٹھا کے لے گئے. تو یہ کیا ثابت کر رہے ہیں اس سے؟ یعنی ہم اس ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں؟ یہ خوف پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آج وہ چیز کر رہے ہیں کہ اپنی پولیس کو تباہ کر رہے ہیں. جب پولیس سے اس طرح کی غیر قانونی کام کرواتے ہیں ہم، تو یاد رکھیں پولیس خود بھی یہ کاموں پہ لگ جاتی ہے. آپ جب پولیس کو آرڈر دیتے ہیں کہ یہ جا کے کسی کو گھروں میں گھسو، گھر برباد کرو، خوف پھیلانے کے لیے، تو ہم پولیس فورس کو تباہ کر رہے ہیں. آگے ہماری پولیس کے حالات اچھے نہیں ہیں. آگے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پولیس، لوگ اون نہیں کرتے اپنی پولیس کو. لوگ سمجھتے ہیں
پختونخوا میں ہم نے بڑی محنت کی تھی جب آئی جی درانی کو ہم لے کے گئے وہاں، اور انہوں نے پولیس کو ایک ایسی پولیس فورس بنایا کہ عوام اور پولیس ایک ہو گئی۔ آج پختونخوا کے اندر وہ نہیں ہو رہا، آج پولیس کے خلاف نفرت ہو رہی ہے کیونکہ اس سے غلط کام کروائے جا رہے ہیں، اس سے قانون توڑا جا رہا ہے۔ جن کا کام قانون کو اپ ہولڈ کرنا ہے وہ قانون توڑ رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ جدھر تحریک انصاف ہے۔ اس کا 9 میں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ افتخار درانی کو اٹھا لیا، وہ تو میڈیا کا آدمی ہے، اس کا 9 میں سے کیا تعلق ہے؟ عمران ریاض ابھی تک غائب ہیں، 3 مہینے ہونے لگے ہیں، بچے ہیں ان کے، اس کا 9 میں سے کیا تعلق تھا؟ 9 میں ایک بہانہ تھا، ایک پہلے سے پلان بنا ہوا تھا پارٹی کو کرش کرنا، لیکن پارٹی کرش کیسے ہوگی جبکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، لیکن پارٹی تو بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیا یا تو الیکشن کبھی نہیں کروانا، لیکن جب بھی الیکشن ہوگا، یہ میری آج آپ پیشن گوئی سن لیں، جیسا جو جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، جب الیکشن ہوگا اور جو پبلک اس ملک کی نکلے گی، آپ جو مرضی کر لیں، تحریک انصاف کو جیتنے سے نہیں روک سکتے انشاءاللہ۔ اس لیے میں آج بھی اپنے ان لوگوں کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو پی ڈی ایم کے لوگوں کو، سب کو، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹائم آ گیا ملک کا سوچنے کا، اپنی سوچ ذات بیچ میں سے نکال دیں۔ جب بھی ملک کا سوچیں گے اپنی ذات سے ہٹ کے، ہم سب بیٹھ کے وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ پاکستان زندہ باد۔